السلام علیکم فورتھ ایئر، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ہے وہ چیپٹر کا لاسٹ پوائنٹ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے تھے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی جو ہے وہ مختلف اقسام۔ ہم نے اس میں جو ہے وہ سماجی سرگرمیاں ڈسکس کی تھیں۔ آج لاسٹ تفریحی سرگرمیاں ہیں۔ ریکریشن کس کو کہتے ہیں؟ کہ فارغ وقت کو جو ہے وہ سیر و تفریح سے انجوائے کرنا، یعنی جب آپ جو ہے وہ ایک خاص قسم کے کام سے اکتا جائیں تو اپنے آپ کو ریفریش کرنا۔ تو یہ سرگرمیاں ذہنی تھکان اور بوریت کو ختم کرنے اور ماحول کو خوشگوار بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ نشو و نما کے مختلف ادوار میں جو ہے وہ تفریحی مشاغل بھی بڑے اہم ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر انسان جو ہے وہ تفریحی سرگرمیوں کو پسند کرتا ہے کہ روز کی ایک روٹین سے تنگ آ کر وہ جو ہے وہ قدرتی ماحول اور ان سرگرمیوں کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو اس لیے جہاں جو ہے وہ نصاب پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے، جب ایک رفتار سے جو ہے وہ تعلیم کردار کام چل رہے ہوتے ہیں، تو درمیان میں بچوں کو بوریت اور تھکان سے بچانے کے لیے اور ان کے وقت کا صحیح استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ تفریحی سرگرمیوں کا اہتمام ناگزیر ہے۔ یہ بچوں کو فریش کرتی ہیں، اس سے جو ہے وہ نصابی سرگرمیوں پر بھی پازیٹیو اثرات جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، مشاہدے میں وسعت آتی ہے، بچوں کے قدرتی ماحول کو قریب سے دیکھتے ہیں، جس سے جو ہے تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں، کچھ چیزوں کو سراہتے ہیں، کچھ میں نقص نکالتے ہیں، مشکلات سے واقف ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن میں تنوع ہوتا ہے، یہ بچوں کی فطری میلانات کی تکمیل کرتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کے بغیر بھی بچوں کی سیرت اور کردار کی نشو و نما کا جو ہے وہ بہتر طریقے سے پروان چڑھنا جو ہے وہ ان سرگرمیوں سے ممکن ہو پاتا ہے۔ تو ان میں سے خاص طور پر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں استعمال کی جا سکتی ہیں؟ وہ ہیں تعلیمی سیر، نمائشیں، مختلف قسم کی ایگزیبیشنز جو ہیں، اور اسی طرح باغبانی۔ تعلیمی سیر و سیاحت جو ہے وہ ہر فرد کو پسند ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے تعلیمی سیر اور عام سیر و تفریح میں فرق ہے۔ یہ مطالعاتی دورہ ہوتا ہے جو عموماً تعلیمی مقاصد کے حوالے سے ہوتا ہے، کہ بچوں کو ایک تو مختلف قدرتی نظارے دیکھ کر ان کی جمالیاتی حس جو ہے وہ استھیٹک سینس ان کی جو ہے وہ بہتر بھی ہوتی ہے اور وہ تسکین بھی پاتی ہے۔ اور ان سرگرمیوں کو اگر نصاب سے مربوط کر دیا جائے، جیسے تاریخ ہے تو کسی بھی ہسٹوریکل پلیس پہ لے جایا جا سکتا ہے بچوں کو، تاکہ وہ چیزیں، وہ بلڈنگز، وہ چیزیں دیکھ کے وہ زیادہ بہتر طور پر کانسیپٹ کلیئر کر سکیں۔ جغرافیہ ہے، شہریت ہے، ان چیزوں، یہ وہ مضامین ہیں جن کے لیے جو یہ مطالعاتی دورے ہیں یہ بہت اہم اور مفید سرگرمی جو ہے وہ بن جاتے ہیں۔ اور جب بچے اپنے ملک کے خوبصورت مناظر، پہاڑ، دریا، ڈیم، فصلیں یا کچھ ریلوے اسٹیشن یا عدالتیں، ایسی چیزیں دیکھتے ہیں، ایک طرف نصابی طور پر معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے، دوسری طرف وطن سے محبت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ سیر بھی جو ہے وہ اس کو باقاعدہ بہتر طرح منظم سرگرمی کے طور پہ کرنا چاہیے، یعنی پہلے معلمین کا انتخاب ہو جو بچوں کو لے کے جائیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ بچوں کو جو ہے وہ بہتر گائیڈ کیا جائے کہ اس سیر کا ان کی جو ہے وہ تعلیم پر کیا اثر ہے، پھر بچوں کو اپنے تجربات اور مشاہدات لکھنے کو کہا جائے، جامع رپورٹ تیار ہو اور وہ اسکول، کالج یا یونیورسٹی کے میگزین میں جو ہے وہ پھر شائع بھی ہو، کیونکہ ان چیزوں سے بھی بچوں کی جو ہے وہ جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور معاشرتی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے۔ تعلیمی سیر سے سماجی روابط آپس میں پیدا ہوتے ہیں۔ بچے جب سفر کے دوران جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرتے ہیں، بعض اوقات اثار کی بھی ضرورت پڑتی ہے، سیٹ، کھانا، وقت، موسم، ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں مد نظر رکھی جاتی ہیں۔ تو اس سے بچوں میں تعاون، اشتراک و تعاون کے جذبات پیدا ہوتے ہیں، معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، معاشرتی اقدار کو فروغ ملتا ہے، طلباء مختلف علاقوں کی تہذیب سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مل کر جو ہے وہ ان کو ریفریش کر دیتی ہیں، جس سے وہ تعلیم میں دوبارہ سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے دلچسپی لے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر نیکسٹ اس کی قسم ہے جی نمائشیں۔ ایگزیبیشنز جو ہیں وہ بہت اہم مقام رکھتی ہیں تفریحی مشاغل میں، چاہے وہ کتابوں کا اسٹال، کتابوں کی بکس کی ایگزیبیشن ہو جائے، ملبوسات کی ہو سکتی، لڑکیاں ویسے بھی فیشن کانشیس ہوتی ہیں، تو اگر کوئی کبھی جو ہے ڈریس ڈیزائننگ کے حوالے سے ہو جائے، کچھ دستکاریاں ہیں لوکل، ان کی ایگزیبیشن ہو سکتی ہے، پھلوں پھولوں کا اہتمام، پھولوں کی ایگزیبیشن ہو سکتی ہے، جس سے بچوں میں جو ہے وہ پھولوں
کا پھول پودوں کا بھی شوق جو ہے وہ پیدا ہو. تو یہ جو ایگزیبیشنز ہے اس طرح کی، یہ بھی جامع نشو و نما میں اہم کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. طلباء کے فطری نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل اور ان کی تنقیدی اور تخلیقی صلاحیتیں جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں. اور اس قسم کی ایگزیبیشن مدرسے اور معاشرے کے تعلقات کو بھی فروغ دیتی ہیں. مناسب طریقے سے اگر ان کی تشہیر کی جائے، معاشرے کے زیادہ سے زیادہ افراد کو جو ہے وہ ان سرگرمیوں میں شریک کیا جائے، تو یہ چیزیں جو ہے وہ وسائل کی فراہمی کا بھی ذریعہ بن سکتی ہیں مدرسے کے لیے، اسکول کے لیے، کالج کے لیے. تو اس میں لاسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ باغبانی آ جاتی ہے. یہ بھی بامقصد تفریحی سرگرمی ہے. مدرسے کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، بچوں کو بھی جو ہے وہ بطور پیشہ ایک تربیت دی جا سکتی ہے. اس کے لیے جو ہے وہ ادارے کے ایک سائٹ پہ کوئی مخصوص جو ہے وہ قطع اراضی مخصوص کر لیا جائے، مختلف قسم کے درخت، پودے، سبزیاں لگائی جائیں تاکہ بچوں کو زمین، بیج اور سارے پروسیس کا جو ہے وہ اندازہ ہو. باغبانی کے کام کی نگرانی جو ہے وہ زراعت کے معلم کو کرنی چاہیے تاکہ پھر وہ احسن طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ سکھا سکے. تو یہ سرگرمیاں بھی ایسی ہیں جس سے بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی ہے، جمالیاتی حس جو ہے وہ ابھرتی ہے. اور پھر اسی طرح اپنے ہی مدرسے کے پھول پودے اگا کر جو ہے وہ ایگزیبیشن کی جا سکتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچوں سے کو جو ہے وہ مدرسے کو اپنا جو ہے وہ پراپر گھر سمجھنے میں اور اپنا سمجھنے میں جو ہے وہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو یہ تھی کچھ ریکریشن یعنی تفریحی سرگرمیوں کی اقسام. اس کے علاوہ لاسٹ قسم کی سرگرمیاں ہیں جسمانی سرگرمیاں، جو بچوں کو جسمانی لحاظ سے جو ہے وہ فٹ رکھتی ہیں. اس میں کھیل کود سب سے اہم چیز ہے. نہ صرف جسمانی لحاظ سے بچے بہت کچھ سیکھتے ہیں کھیلوں کے ذریعے، بلکہ اس سے ان کا جو ہے وہ یعنی جسمانی لحاظ سے دیکھیں تو جسم مضبوط ہوتا ہے، دوران خون بہتر ہوتا ہے، اعصاب جو ہے وہ خوشگوار جو ہے وہ اثرات ان پر پڑتے ہیں. بچے محنتی ہو جاتے ہیں، گرمی سردی میں کھیلتے ہیں تو جسمانی تکالیف کو آرام سے برداشت کر لیتے ہیں، اور زائد انرجی بچوں کی جو ہے وہ ان کی کھیل کے ذریعے باہر آ جاتی ہے، طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر جب صحت مند جسم ہوگا تو دماغ بھی جو ہے وہ بچوں کا ایکٹیو ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جذباتی لحاظ سے یہ کھیلیں بچوں کی جذبات کے لیے بہت ضروری ہیں. جذبات انسانی زندگی کا ایسا سرچشمہ ہے جس سے سرگرمیاں جنم لیتی ہیں. تو انسانی شخصیت میں جتنا بھی کام ہے، جد و جہد ہے، جذبات کی بدولت ہی ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں نا، جس چیز کی طرف جذباتی لحاظ سے ہم زیادہ جس ایکٹیویٹی میں دلچسپی لیتے ہیں، اتنا ہی ہماری پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے. کھیلیں معاشرتی نشو و نما کا بھی ذریعہ ہیں کہ فرد کے کردار، رویے، رجحانات کی ترقی ہے. فرد ماحول اور سماجی اقدار و روایات سے اس میں مطابقت حاصل کرتا ہے. کھیلوں کے اہتمام سے تو اتحاد، تعاون، اظہار و قربانی، موقع کی مناسبت سے فہم و فراست، یہ سب چیزیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. افراد کی شخصیت کی ہمہ کی نشو و نما کرتی ہیں. فارغ اوقات کا بہترین مصرف ہے. مختلف قسم کی کھیلیں ہیں، ہاکی، کرکٹ، فٹ بال، بیڈمنٹن، والی بال جیسی کھیل، جن کا جو ہے وہ اسکول کالجز میں باقاعدہ اہتمام کر کے جو ہے وہ بچوں کو جسمانی لحاظ سے اور ان کی جو ہے وہ نشو و نما جو ہے وہ آرام سے کی جا سکتی ہے. تو یہ سب جو ہے وہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی مختلف اقسام ہیں جن کو تعلیمی اداروں میں جو ہے وہ ضرور ٹائم ٹیبل میں باقاعدہ جگہ دی جانی چاہیے تاکہ بچوں کو لگے کہ یہ بھی ان کی تعلیم کا حصہ ہے. کہ نصابی سرگرمیاں جہاں جو ہے وہ انسان کی ذہنی نشو و نما کا باعث بنتی ہیں، اس کی معلومات میں اضافہ کرتی ہیں، اسے کچھ ہنر اور اسکل سکھا رہی ہوتی ہیں، وہیں یہ سرگرمیاں اوور آل ایک ذمہ دار کامیاب شہری بننے میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو 4th ایئر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو گیا. اس کے بعد جو ہے وہ کل سے آپ کی ونٹر ویکیشن شروع ہو جائیں گی، 10 جنوری تک ہیں. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت رکھے کہ وبا جو ہے یہ قابو میں آ جائے، کووڈ جو 19 ہے، اور ہمارے جو ہے وہ تعلیمی ادارے 11 جنوری سے کھل سکیں. تو تب تک آپ جو ہے وہ چھٹیاں انجوائے بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ تعلیم پر بھی پوری توجہ دیں. تو جب آپ آئیں کالج میں تو انشاءاللہ پھر ہم اس چیپٹر کا جو ہے وہ ریٹن ٹیسٹ رکھیں گے. اوکے، اللہ حافظ.